حوالوں سے جس ہستی کو بی بی ہونے کے باوجود بھی، خاتون خانہ ہونے کے باوجود بھی بڑی عزت ملی، حضور کے گھر کے حوالے سے بھی اور دین متین کو اپنانے کے حوالے سے بھی وہ کوئی اور دوسری خاتون نہیں، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ عورتوں میں سب سے پہلے حضور کو ماننے والی اگر بی بی صاحبہ کا نام آتا ہے تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام سر فہرست آتا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بننے میں بھی سب سے پہلے جس خاتون خانہ کو عزت بخشی گئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جہاں بھر کی عورتوں میں سے، وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ آپ ظاہری طور پر اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی عفیفہ تھی، یعنی پاکیزہ تھی، طاہرہ تھی۔ آپ نہایت دیانتدار خاتون تھی، اور مال کے حوالے سے بھی آپ کا خاندان بھی اور آپ کی ذات طیبہ بھی بڑے شرف کی حامل شخصیت تھی۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی سرمایہ دار خاتون ہونے کا رتبہ بخشا، مگر آپ کا یہ اصول اور ضابطہ تھا کہ آپ کپڑے کی تجارت سے وابستہ خاتون تھی، اور منڈیوں میں جا کے خود کپڑا بیچنا پسند نہیں تھی فرماتی۔ کپڑا آپ کا ہوتا، مال آپ کا ہوتا، سرمایہ آپ کا ہوتا، آگے آپ نے اپنے ملازم اور اپنے خادمین ان کا چناؤ کیا ہوتا تھا، وہ جاتے تھے اور وہ جا کے منڈیوں میں جا کے آپ کا مال تجارت کپڑے کی شکل میں مصر میں، شام میں، یمن میں، عرب کے جتنے دیگر علاقہ جات تھے ان میں بیچا کرتے تھے۔ بے بہا ان کے پاس 2 درجن سے زیادہ ان کے پاس ملازم تھے، لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت کا ڈنکا پہنچا کائنات عالم میں، اور لوگوں نے کہا یہ صرف نبی نہیں، اللہ کے برحق پیغمبر نہیں، یہ صادق بھی ہیں اور یہ امین بھی ہیں، یہ دیانتدار بھی ہیں، یہ شرافت کا پیکر ہے، یہ عظمتوں کا حوالہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ دیتے ہیں قول سے وہ عمل سے بھی ثابت فرما دیتے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کانوں میں بھی یہ آواز پڑی، انہوں نے کہا لائیے وہ ہستی جس کو دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہے، مجھے ان کی زیارت کروائیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ رخ بدوحا پر نگاہ جمتے ہی کہنے لگی اللہ کی عزت و جلال کی قسم، یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کے اگر نبی ہونے کے داعی ہیں تو یہ سچے ہیں، اگر لوگ کہتے ہیں یہ شرافت کا پیکر ہے اور صداقت کی بولی بولتے ہیں تو یہ سب باتوں میں اپنی آپ مثال اور اپنا آپ حوالہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیانتداری سے، شرافت سے، سادگی سے، آپ کی عاجزی سے، آپ کے خلق عظیمہ سے، آپ کی صداقت سے، آپ کی شان وفاداری سے، جہاں دیگر لوگ متاثر تھے وہاں پہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی متاثر ہوئے بغیر رہ نہ سکے۔ آپ کے چچا جان نے حضرت جناب ابو طالب نے بات شروع کی تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جزاک اللہ، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پیش ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ وہ خاتون ہیں کہ جو شرافت کا پیکر ہیں، طاہرہ عفیفہ کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ اے میرے بھتیجے، اگر ہم ان کے ساتھ کوئی کاروباری پارٹنرشپ پلان بنا لیں ان کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کے دستے طیبہ سے ہمیں بھی فائدہ ملے گا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئی، چونکہ دیگر جو پہلے کے رکھے ہوئے ملازم تھے ان کے ہاں ایک مداربت کے اصول پر تجارت کا پیشہ جاری و ساری تھا۔ جو عربی پڑھے ہوئے ہیں یا جو علماء سے شغف رکھتے ہیں ان کے لیے یہ مداربت کا لفظ یا اصول نیا نہیں ہے، لیکن جو دوست نئے بیٹھے ہیں جن کو نہیں پتا وہ میں بتا دیتا ہوں۔ یعنی مال ایک پارٹی کا ہوتا ہے، سرمایہ پیسہ ایک پارٹی نے استعمال کرنا ہوتا ہے، دوسری پارٹی کا ذرا برابر پیسہ نہیں ہوتا، وہ صرف اپنا وقت دیتے ہیں، اور وقت اور مال یہ لگانے سے پہلے کچھ شرائط وہ آپس میں طے کر لی جاتی ہیں، اور جو منافع ہوتا ہے وہ ان رکھی جانے والی طے کردہ شرائط کے مطابق برابر برابر تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ یہ جو شرائط و ضوابط بنتے ہیں اس کے مطابق منافع جو ہوتا ہے یہ تقسیم کر دیا جاتا ہے، اسے عربی کے اندر مداربت کا اصول کہتے ہیں۔ اب تو یہ باقاعدہ ایک کورس کی شکل میں ہم علماء کو پڑھایا جاتا ہے، اگر ہم نہ پڑھ سکے تو ہمیں یہ کاروبار کے جو تجارت کے لین دین کے شرعی اصول و ضوابط بنتے ہیں ان سے ذرا پر بھی آگاہی نہ ہو سکے۔ یہ سب سے پہلے مداربت کا اصول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تشریف آوری سے پہلے جس ہستی نے اپنایا تھا اور جس ہستی نے یہ مداربت کا قانون اصول وضع کیا تھا
یہ سب سے پہلے حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ طے ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، لیکن چونکہ چہرہ بطحا والا مکڑا دیکھ چکی تھی، اس لیے دل میں یہ بات آئی کہ یہ صرف صاحب نہیں، یہ خاص صاحب ہے جو میرے پاس اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، جناب ابو طالب کی وساطت سے یہ خاص صاحب ہیں، ان کے ساتھ کوئی غلام بھی بھیجا جانا چاہیے۔ تو ایک غلام بھیجا گیا جن کا نام شریف ہے میسرہ، ان کو کہا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے آپ کو ان کے ساتھ خانہ داری کے اندر، تجارت والے معاملات کے اندر بھیج رہی ہیں، آپ کا کام کپڑا بیچنا بھی، اور خبردار جب حضور بولی بولنے لگے، کچھ معاملہ فرمانے لگے تجارت والا، تو ان سے پہلے نہ بولنا، ان سے پہلے بولنا نہیں، آپ نے ان سے پہلے کوئی کلام نہیں کرنی، ان کے آگے نہیں چلنا، ان کے پیچھے پیچھے چلنا، ان کی حد درجہ تعظیم بجا لاتی ہے، یہ سونے سرکار جو فرما دیں اس کی تعمیل میں حصہ لینا ہے، یہ ساری ادب کی باتیں، اللہ کے قرآن میں بھی یہی باتیں ارشاد فرمائیں سورہ فتح کے اندر، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ لیکن قرآن پاک کی بولی سے بھی پہلے، قرآن پاک سے سیکھنے سے بھی پہلے، حضور کی تعظیم کا، توقیر کا، ادب کا حوالہ جس ہستی نے اپنے غلاموں کو بھی سکھایا تھا، اس ہستی کا نام شہزادی جنت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ۔ وہ میسرہ غلام شام کے علاقے میں نکل گئے، عرب کے جو بڑے بڑے قریش کے سرداران تھے، ان کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ سردیوں میں یمن میں جاتے اپنے تجارتی معاملات کو پورا کرنے یا سیر سپاٹے کے حوالے سے، اور گرمیوں کے اندر وہ جایا کرتے، ان کے شام کے اندر جایا کرتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کپڑا لے کر گئے سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فروخت کرنے کے لیے، وہ گرمیوں کا موسم تھا، اور آپ اتفاق سے ملک شام کے اندر گئے۔ ملک شام کا ایک صوبہ آج بھی ہے حوران، اس کا ایک علاقہ ہے بصرہ، آپ وہاں پہ چل دیئے۔ عراق کا بھی ایک علاقہ ہے بصرہ، لیکن یہ شام کا علاقہ تھا بصرہ، حوران صوبے کا ایک شہر، ایک سٹی۔ اس مین سٹی کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، ایک درخت کے نیچے آپ نے صاحبان درخت کے نیچے سائے کی غرض سے سہارا لیا۔ سامنے ایک راہب رہتا تھا دوسرے مذہب کا، جس کا نام بحیرہ کتابوں کے اندر آتا ہے، اور میں نے جتنی حدیثیں پڑھی ہیں ان کے اندر ان کا نام نستورہ بھی آتا ہے، اور بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ بحیرہ بھی ان کا لقب تھا عرف عام کے اندر، اور نستورہ بھی ان کا لقب تھا۔ دونوں القابات اتنے مشہور ہوئے کہ اصلی نام پر گرد پڑ گئی، یعنی وہ منظر عام پر نہ آ سکا۔ لیکن ہماری اردو کی کتابوں کے اندر اس راہب کا نام، عبادت والے صاحب کا نام بحیرہ ہے، نستورہ نہیں ہے، لیکن نستورہ حدیث کی کتابوں کے اندر مذکور ہے، درج شدہ ہے، لہٰذا میں نے دونوں نام آپ کی محبت کے لیے پیش کر دی۔ جب اس نے دیکھا کہ ایک ہستی ہے میسرہ، یہ غلام ہے، وہ میسرہ کے نام سے بھی واقف نہیں تھا، نہ ہی رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم شریف سے، آپ کی ذات کے تعارف سے واقف تھا۔ اس نے جب دیکھا کچھ عجب ہی دیکھا، اس نے میسرہ غلام کو بلایا اور آ کر کہنے لگا آپ کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم مکے سے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ کا کوئی سردار؟ انہوں نے کہا ہماری سردار خاتون خانہ ہیں جن کا نام حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے کہا یہ جو شخص آپ کے نیچے آئے ہیں فلاں درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ رسول عربی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ خاتم النبیین ہیں، یہ رسول رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہوں نے کہا یہ کاروبار بھی کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کاروبار تو ان کا عزت ہے، اعزاز ہے، ان کی شرافت کی وجہ سے، صداقت کی بولی بولے جانے کی وجہ سے ہماری بی بی صاحبہ نے کاروبار سارا اٹھا کے خود ان کے حوالے کیا ہے۔ اس نے کہا میں نے کچھ عجب چیزیں دیکھی ہیں، میسرہ اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے پرانی قدیمی کتب کے اندر، تورات کے اندر، انجیل کے اندر، زبور کے اندر، میں بڑا عالم ہوں، راہب ہوں، ایک مذہب کا جاننے والا ہوں، اور میری یہ فیلڈ ہے، میرا شعبہ ہے۔ میں نے جو نشانیاں پڑھی ہیں اس نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی، جزاک اللہ، ایک بڑی نشانی یہ تھی کہ یہ جو فلاں درخت کے نیچے آپ کے نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہستی تشریف فرما ہیں، آرام فرما رہے ہیں، اس درخت کے نیچے نبی آخر الزمان کے سوا کوئی دوسرا شخص قیامت تک آرام نہیں کر سکتا۔ ایک تو بڑی نشانی مجھے یہ ملی کہ اسی شخص نے یہاں پہ آ کے آرام کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف حوالے بتائے، آپ کے معجزات شریف بتائے، آپ کی نبوت کی خصوصیات بتائیں، قسمیں بتائیں، اور پھر آ کر کہنے لگا ایک نشانی باقی رہ گئی ہے، باقی ساری نشانیاں میں دیکھ چکا ہوں، اور وہ نشانی ایک یہ ہے کہ ان کے شان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم
یعنی دونوں کندھائے مبارکہ کے درمیان، جزاک اللہ، دونوں کندھائے مبارکہ کے درمیان مہر نبوت بھی ہوگی۔ اب باقی نشانیاں میں دیکھ چکا ہوں، مہر نبوت کا دیکھا جانا باقی ہے۔ اگر آپ میری تھوڑی سی ہیلپ کر دیں، مدد کر دیں، آپ چونکہ ان کے غلام ہیں، خادم خاص کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، آپ اگر اصرار کر دیں ان کی خدمت میں کچھ میرا مدعا مقصود پیش کر دیں تو میرا کام آسان ہو جائے گا اور اسی بہانے سے زیارت بھی ہو جائے گی۔ یہ میں ان لوگوں کے لیے ٹھہر کر جملہ کہنا چاہتا ہوں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف حوالوں سے دیکھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بحیرہ راہب سے ہی کم از کم سبق سیکھ لو، جو ابھی ایمان والا بھی نہیں تھا لیکن اللہ کی عطا کردہ کتبی نشانیوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری آپ کی زیارت سے مشرف یاب ہو۔ کتنا خوش وقت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ نے قمیص مبارکہ اٹھا دی، کرتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے کی دیر تھی، وہ راہب رہ نہیں سکا، حضور کے جسم اطہر سے چمٹ گیا اور کاشانہ نبوت میں لگی مہر نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسے دینے لگا، اور تب تک حضور کے جسم اطہر سے جدا نہیں ہوا۔ اللہ کی عزت و جلال کی سب آپ حدیثیں پڑھیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائے، روزوں میں عبادت کا مزہ تر و تازہ ہو جائے۔ تب جدا ہوا بوسے دے دے کے، جب زبان حال سے یہ کہہ رہا تھا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو انک محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سیدی مرشدی، یا نبی، یا نبی، سیدی مرشدی، یا نبی، یا نبی، نعرہ حیدری، یا علی۔ زبان حال سے کہہ رہا تھا میں آپ کے اللہ کو بھی مان گیا، آپ کی رسالت پر بھی ایمان لیا، مجھے کلمہ پڑھائیے، مجھے مسلمان کیجئے، میں راہب کیوں رہوں؟ میں نے جو نشانیاں دیکھنی تھی وہ ساری کی ساری پوری ہو چکی ہیں، اب میرا ایمان بھی پورا ہونا چاہیے۔ آپ کے خادموں میں میرا نام بھی، راہب کا نام بھی، بحیرہ کا نام بھی شامل ہونا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل ہو گیا۔ اب جب ساری تجارت کا سلسلہ مکمل ہو گیا، یہ بڑا تفصیل طلب مضمون ہے، میں مختصر کرتا ہوں۔ آپ واپس مرجوع ہوئے، واپس پلٹے، مکہ شریف میں پہنچے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس پہلی حالت کے اندر دیکھا اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ہماری اماں جان بننے سے پہلے، وہ یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہے، دائیں طرف آپ کے فرشتہ ہے، بائیں طرف تلوار لیے آپ کے فرشتہ ہے۔ وہ کیا قد کاٹ والی ہستی ہے، وہ کیا بادشاہت والی ہستی ہے، وہ کیا سوار کا مقام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہیں، ادھر سے بھی تلوار والا فرشتہ حفاظت کر رہا ہے، بائیں طرف بھی تلوار والا فرشتہ حفاظت کر رہا ہے، اوپر نورانی صورت والے بیٹھے ہیں، دائیں بھی نور علی نور منظر نامہ ہے، بائیں بھی نور علی نور منظر نامہ ہے، آگے بھی نور کی فواریں بٹ رہی ہیں۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سب سے پہلا جملہ کہا وہ کہا یا محمد آہ مرحبا، یا محمد آہ مرحبا، اے سونے تعریفوں کے لائق شخصیت والے، آپ کو مکے میں آنا مبارک ہوا۔ پھر آواز دی میسرہ غلام کو، میسرہ تڑپتا ہوا حاضر خدمت ہوا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، عرض کرتا ہے صاحب خانہ، خاتون خانہ، ہماری سرتاج کیا معاملہ ہے؟ تو آپ عرض کرتی ہیں، ارشاد فرماتی ہیں میسرہ کو، وہ دیکھو جو کچھ میں منظرنامہ دیکھ رہی ہوں، میں چاہتی ہوں یہ موقع ضائع نہ ہو، مس نہ ہو، میں تمہیں بھی وہ منظرنامہ دکھانا چاہتی ہوں، اور جو کچھ میں دیکھ رہی ہوں میں زبان حال سے وہ کہتی جاؤں گی، تم بھی اگر دیکھ پاؤ تو اس کی تصدیق کرتے جانا۔ آپ ساتھ ساتھ بولتی ہیں یہ سوار نور والے ہیں، میسرہ بڑا پیارا منظرنامہ ہے، میسرہ کہتا ہے بالکل خدیجہ الکبریٰ یہ منظرنامہ اور یہ سوار نور والے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں دائیں طرف حفاظت والا تلوار بھی یہ فرشتہ ہے، میسرہ کہتا ہے بالکل ہے۔ آپ فرماتی ہیں بائیں بھی ایسا ہی منظرنامہ ہے، میسرہ کہتا ہے بالکل ایسا ہی منظرنامہ ہے۔ آپ فرماتی ہیں آگے نور علی نور کی فواریں پھٹ رہی ہے، میسرہ کہتا ہے جی میں تقسیم ہوتی ہوئی دیکھ رہا ہوں۔ آپ فرماتی ہیں ان کا ادھر کا احوال نہیں بیان کیا، تو کیا ہی میسرہ خوبصورت جواب دیتے ہیں، اور اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے جیسی شخصیت کو بھی لاجواب فرما دیتے ہیں۔ کہتے ہیں اماں جان یہ منظرنامہ ختم ہونے کو آئے تو میں وہ منظرنامہ بیان کروں گا، یہ منظرنامہ ایسا دل دادا تڑپ والا منظرنامہ ہے، میں کیا بیان کروں گا۔ یہ نور والی ہستی یہاں ہی صرف اپنے نور کے سلسلے نہیں تقسیم کر رہی، وہاں گئے تھے، میں نے دیکھا تھا جہاں بھی جاتے تھے بادل ان پر سایہ پنا ہوتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گرمیوں کے موسم میں آپ نے شام کے علاقے میں بھیجا، لیکن میں نے دیکھا کہ پورے سفر کے دوران مہینوں کا سفر محیط تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ بھی دھوپ نے اپنا اثر نہیں ڈالا۔
ہمیشہ بادل کی بدلی، بادل کا سایہ، سائبان وہ حضور کے ساتھ ساتھ رہا۔ خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہے جب حضور چلتے تھے پھر کیا منظرنامہ ہوتا تھا؟ اندر میں ہی وہی بیان کر رہا ہوں، جہاں جہاں حضور جاتے تھے بادل کا ٹکڑا سایہ بن کے وہی مل جاتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ حفاظت والے فرشتے رہے۔ لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ مجھے وہ بحیرہ راہب نے جو حضور پاک پر فدا ہو گیا، ایمان لے آیا، اسے ایک نصیحت کی تھی کہ آنے والے زمانے کے اندر یہودی قوم ان کی دشمن بن جائے گی، حسد کرنے لگیں گے، چونکہ یہ اب مالدار نہیں ہے، یہ ہستی سرمایہ دار بھی ہو جائے گی۔ اور وہی ہوا، پھر وہ سارا منظرنامہ بیان کیا گیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ لڑکے والے لڑکی کی طرف نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نکاحوں کے انتظامات خود فرما دیے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے جناب ابو طالب کو یاد کیا۔ وہ کچھ دیر کے بعد پہنچے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے ان کے ذہن میں یہ تھا شاید میرے بھتیجے سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو گئی ہو جس کی وجہ سے باز عرص کی جانے لگی ہوگی، لیکن جب وہ دیر سے پہنچے تو انہیں مرحبا کہہ کے خدیجہ الکبریٰ نے استقبال کیا۔ ان کے ایک بھائی تھے عمر بن خویلد، ان کے والد کا نام خویلد ہے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو انہوں نے کہا میرے بھائی سے آپ بات کیجئے۔ ابو طالب پوچھنے لگے کس بابت بات کرنی ہے؟ کہنے لگے اس بابت بات کریں کہ وہ عمر بھی راضی ہو جائے اور میرے والد گرامی خویلد بھی اس نکاح کے لیے راضی ہو جائیں۔ میں آپ کے بھتیجے کی دیانت سے، صداقت سے، امانت سے، تجارت سے، شرافت سے، کردار سے، خلق سے، اخلاص سے اتنی متاثر ہوئی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ میں نکاح مسمونہ کروں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کچھ مال تجارت سے اضافی جو منافع ہوا تھا تحفے تحائف دیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمائے۔ تحفہ دینا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت بنا، تحفہ دینا میرے محبوب کی سنت بنا، اور تحفہ کو وصول کرنا، محبت کے ساتھ قبول کرنا یہ بھی میرے رسول کریم کی سنت بنا۔ آپ نے تحفے لے لیے، لینے کے بعد پوچھا یہ بی بی صاحبہ آپ تو سرمایہ دار ہیں اور یہ تحفے کس لیے ہیں؟ کیا ہی خوبصورت منظرنامہ ہے، کوئی ایسا نہیں کرتا آج کل، میں بھی نہیں کر سکتا، آپ بھی نہیں کر سکتے، یہ حضور کی بہت بڑی سنت ہے۔ وہ کہنے لگی یہ میرے والد گرامی کو ہدیہ پیش کیجیے گا اپنی طرف سے تاکہ ان کا دل بھی نرم ہو، اور میں یہ نہیں چاہتی کہ میں تنہا تنہا اکیلی چاہ کر خود مختار ہو کر آپ سے نکاح کروں، میں چاہتی ہوں کہ میں بھی اس نکاح کے اندر شامل ہوں، رضامندی شامل ہو، میرے والد گرامی ابا جی خویلد کی بھی مرضی شامل ہے، میرے بھائی کی بھی مرضی شامل ہے۔ اس لیے بہنوں بیٹیوں سے آپ کے واسطے سے، وہ تو میرے سامنے نہیں بیٹھی، میں درخواست کروں گا جب بھی نکاح کا موقع ہے اپنے والدین کو راضی کر لیا کریں۔ کوئی اچھا لگے، اچھا لگنا بری بات نہیں، دین اسلام میں قتل کوئی معلوم بات نہیں، اور نگاہ بھر کے دیکھنا، پہلی مرتبہ رشتے کو پسند کرنا، اسلام نے تو یہ کھلی دلی اجازت دی ہوئی ہے کہ پہلی نگاہ میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، مگر خود مختار ہو کر نہ کیا کریں۔ بچے بھی، نوجوان بھی سن رہے ہیں، بیٹیاں بھی آپ کے واسطے سے، ان تک بھی میسج پہنچے، اپنے والدین کو بھی ساتھ میں شامل کر لیا کریں۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے شامل کیا جناب خویلد کو، اپنے والد گرامی کو، بھائی عمر بن خویلد کو، وہ دونوں شامل ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، خطبہ پڑھا جس ہستی نے، اسے کائنات جناب ابو طالب کے، اور خطبہ بہت لمبا چوڑا ہے، میں مختصراً اردو کے اندر اس کے چند جملوں کا ترجمہ پیش کر دیتا ہوں محبت برکت کے لیے تاکہ ہمیں بھی نکاح کرنے آ جائے۔ انہوں نے کہا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بنایا، جس نے اسماعیل علیہ السلام کے کنبے میں سے ہمیں پیدا ہونے کا شرف بخشا۔ اللہ کی تعریف ہے جس نے ہمیں کعبے کا متولی بنایا۔ اللہ کا الحمدللہ، اللہ کی بے حد تعریفیں ہیں کہ جس نے ہمیں صاحب صفات بنایا اور ان صفات کو دنیا کو قبول کرنے والا بنایا۔ مانا تھا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جو حضور کی تعریف اور توصیف کر گئی، یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اور ان سب نے خطبہ پڑھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو اپنا ولیمہ کیا اور اس سے پہلے جو حق مہر ادا کیا، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مہر تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 نوجوان اونٹ، 20 بولے 20 نوجوان، 20 اونٹ نہیں، 20 اونٹوں کی عرب دانوں سے پوچھیں قیمت کم ہے، 20 نوجوان اونٹوں کی قیمت کہیں زیادہ ہے۔ 20 نوجوان اونٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی ہونے والی زوجہ، پہلی زوجہ ام المومنین میں سے پہلی بیوی ہونے کا شرف پانے والی خدیجہ الکبریٰ کو بطور حق مہر ادا کیا۔ اور جو آپ نے ولیمہ فرمایا اس میں 2 اونٹ آپ نے ذبح فرمائے اور سارے اہل کی اور اہل قریش کی اور اہل مکہ کی آپ نے دعوت فرمائی۔ یہ اس لیے میں نے ٹھہر کر گفتگو کی ہے کہ ہمارے دلوں میں یہ بات گھر کر جائے
کہ جو زوجہ ہونے والی مطبوعہ ہوتی ہے، بننے والی بیوی ہوتی ہے، اس کو عزت و تکریم کیسے دیا جاتا ہے، یہ کوئی سیکھنا چاہے تو حضور سے بہتر سیکھ سکتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نکاح فرمایا تو جو لوگ آئے تھے دعوت پر، ولیمے کی دعوت پر، ان میں وہ بھی تھے جو چاہت رکھنے والے نہیں تھے۔ حضور سے مشورہ ہوا، حضور فرمانے لگے سب کو بلاؤ، سب کو بلاؤ، سب کو بلایا گیا۔ کچھ لوگ ایسے تھے یہودی طبقے کی نسبت رکھنے والے اور عزت رکھنے والے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جزاک اللہ، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو ایک امیر ذاتی عورت تھی جس کو اللہ نے عفیفہ بھی بنایا، طاہرہ بھی بنایا، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے ایک غریب پرور شخص سے، جزاک اللہ، غریب پرور شخص سے نکاح کر لیا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں ان کے لفظ دہرانے لگا ہوں تاکہ معاشرے میں جہاں مذہبی لوگوں کے بارے میں بھی ایسی باتیں ہوتی ہیں وہ سدھر جائیں، وہ ایسی باتیں نہ کیا کریں، یہ باتیں جاہلوں کی نشانیاں ہیں جی، یہ حضور کے دور نبوت سے باتیں چلتی آ رہی ہیں، قیامت تک انہوں نے چلنا ہے۔ ان باتیں چلانے والوں میں ہمارا نام کہیں گستاخی کے طور پر نہ شامل ہو جائے۔ انہوں نے کیا کہا کہ خدیجہ الکبریٰ امیر ہیں، ایک فقیر شخص سے انہوں نے نکاح کر لیا۔ جب یہ باتیں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں پڑی تو پھر حضور کی زوجہ ہی کوئی ایسی کر سکتی ہے؟ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ سے یاد فرمایا۔ آپ واپس پلٹے تو سارے مجمع میں برسر مجمع اعلان فرماتی ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری عزتوں کے رکھوالے ہستی، میرے شوہر کے سردار۔ وہ جو عربی میں القابات لکھے ہیں وہ میں نہیں پڑھ رہا، اگر آدھا گھنٹہ آپ مجھے اور دیں تو آپ کے 2 جمعے ہو جائیں یہاں پہ۔ اتنی وہ مزیدار اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں ہیں عرب دانوں نے جو لکھی ہیں، اور عرب شعروں کے اندر جو مضمون پروئے ہوئے ہیں۔ کہنے لگی اے میری عزتوں کے سردار اور اے میرے ہونے والے عزتوں کے رکھوالے محافظ ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ کہتے ہیں کہ میں امیر ہوں اور آپ فقیر ہیں، آپ کو فقیر کہیں یہ خدیجہ الکبریٰ کو گوارا نہیں۔ میں نے اپنے سمیت اپنی ملکیت میں آنے والا کل دنیا جہان کا مال و متاع یا رسول اللہ آپ پہ قربان کر دیا، یا رسول اللہ آپ پہ قربان کر دیا۔ 3 مرتبہ فرمایا یا رسول اللہ یا محمد آپ پہ قربان کر دیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم برابر مسکرا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یعنی کہ کوئی نعمت ملے تو حضور کی سنت مبارکہ ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی خوبیاں بیان کرنی چاہیے۔ آپ عاجز گزار ہوئے اللہ کی بارگاہ میں، جب سر اٹھایا تو لوگوں کی باتیں تبدیل ہو چکی تھی۔ اب لوگ معاذ اللہ دوسرا تانا دے رہے تھے۔ وہ تانا کیا دے رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں خدیجہ فقیر ہو گئی ہے اور محمد امیر ہو گئے ہیں، اور امیر شخص سے انہوں نے شادی کر دی ہے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدلے میں کچھ دینا چاہتے تھے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ پاس ظاہری طور پہ ہیں دونوں جہانوں کے سردار، دونوں جہانوں کے مالک و مختار ہے حضور کی ذات، لیکن اس وقت ظاہری طور پر سامنے کچھ نہ تھا، دل میں مسکرا بھی رہے ہیں، سوچ بھی رہے ہیں میں نے ملکیت تو لے لی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ میرا بھی مال ہے، خدیجہ کا بھی مال ہے، لیکن ان لوگوں کو کیا جواب دوں؟ بدلے میں کوئی ایسی چیز دوں کہ جس سے لوگ تنگ رہ جائیں۔ ابھی دل میں ہی تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا، میرے محبوب کی رفیقہ حیات کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بشارت دیجئے، اور مسکرانے والی ہستی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بشارت دے کے آئیے۔ آپ فکر نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا جہان سے بے نیاز ہو کر وہ محلات، وہ چیزیں، وہ اشیاء، وہ عزتیں عطا فرمائے گا کہ دنیا اپنے منہوں میں صرف انگلیاں ڈال رہ سکے گا۔ پھر شب معراج کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ محل دکھایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حسین و جمیل محل دیکھا تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے جبرائیل یہ محل کس کا ہے؟ سونا سا چمکدار محل، زیب و زینت سے مرقع مزین محل۔ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جب آپ کا نکاح ہو رہا تھا دل کے اندر مسکرا رہے تھے، اس وقت اللہ پاک نے آپ سے وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ اسی وقت سے محل کا جنت میں محل بنائے جانے کا اللہ نے پورا فرما دیا۔ آج آپ اللہ کی زیارت کو تشریف لائے ہیں تو ہم نے سوچا ہے جہاں آپ کو اتنے نظارے، اتنے مشاہدات کروائے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں آپ کی زوجہ رفیقہ حیات خدیجہ الکبریٰ کا وہ محل بھی پیش کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محل کو ہاتھ لگا رہے، ایک ایک چیز کو ہاتھ لگا رہے۔ یہ مسجد کسی نے بنائی ہو نا، ٹائل پتھر اللہ کا کرم ہے، بڑی خوبصورت لگائی ہے، یہاں ہاتھ پھیرتا جاؤں اور کہوں الحمدللہ، کیا ہی خوبصورت ہے، کیا ہی خوبصورتی ہے ان لوگوں میں، محلہ شاہ لٹھا کے لوگوں کی، کیا ہی اس نسل کے لوگ خوبصورت ہیں، کتنی خوبصورت ٹائل لگائی ہے، تو دیکھنے والا اس منظر کی تسکین لے سکتا ہے۔ تو اللہ کے فرشتے اس وقت دیکھ رہے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس محل کی ایک ایک چیز کو ہاتھ لگا رہے تھے اور اپنے رب کی مدح سرائی فرماتے جاتے۔
فرماتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا عزت و کرم ہے، اللہ نے یہ محل بھی خدیجۃ الکبریٰ کو دیا ہے تو بڑا سونا محل دیا ہے، اور مجھے زوجہ دی ہے تو وفا کرنے والی زوجہ دی ہے۔ اور آپ اکثر خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال مبارکہ کے بعد آپ اکثر مغموم رہتے تھے، پریشان حال رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں پریشان رہتے ہیں؟ فرمایا میں پریشان اس لیے رہتا ہوں کہ جس وقت مجھے کوئی نہیں مانتا تھا اس وقت خدیجۃ الکبریٰ نے ماننے کا حق ادا کیا۔ جس وقت لوگ مجھے جادوگر کہہ کے، شاعر کہہ کے، جادوگر کہہ کے، کاہن کہہ کے، نجومی کہہ کے مجھ سے دور بھاگتے تھے، اس وقت اگر مجھ سے کسی نے پلو جوڑا ہے، اپنی نسبتیں جوڑی ہیں تو وہ خدیجۃ الکبریٰ نے جوڑا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر طور پہ اس اپنی رفیقہ حیات کا بار بار ذکر فرمایا کرتے ہیں، اور آپ فرمایا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی عزت ہے۔ ازواج مطہرات پوچھتی ہیں، حضور کے صحابہ کرام پوچھتے ہیں کن کی عزت ہے؟ فرماتے ہیں خدیجہ کی عزت ہے اللہ کے ہاں، عائشہ کی عزت ہے اللہ کے ہاں، سیدہ فاطمہ بنت محمد کی عزت ہے اللہ کے ہاں، فرعون کی زوجہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت ہے اللہ کے ہاں، اور ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ کی عزت ہے اللہ کے ہاں۔ آپ 5 نام لیے، 5 پہ سبحان اللہ نہیں، حیرت ہے۔ اپنی بیٹیوں کا نام بولیں تو بندہ خوشی سے مہک اٹھتا ہے، اور آپ کو چاہیے کہ یہ خوشی کے لمحات ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تذکرہ فرمایا کرتے ہیں۔ آپ کی رفیقہ حیات نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت سے 3 سال قبل مکہ شریف میں وفات پائی۔ اس وقت نماز جنازہ کا شرعی طریقہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر میں خود جلوہ گر اپنے ہاتھوں سے ان کو دفن کیا، ان کو کفن دیا عزت و تکریم کے ساتھ، اور آپ بڑا روئے، اور آپ نے غیبانہ طور پہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی مغفرت کے لیے بڑی دعائیں فرمائی، اور آپ فرمایا کرتے تھے فاطمہ بنت محمد یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر نور نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، انہوں نے ایک مرتبہ ضد کی ابا جی میں اس وقت تک پریشان حال رہوں گی جب تک میری غذا دنیا کی مجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتی، فاطمہ کے جسے کو موٹا تازہ نہیں کر سکتی، جب تک کہ میری والدہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجھے آخرت میں مقام مغفرت مقام بشارت نہ دکھلا دیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا کی، اللہ نے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا منظر نامہ دکھایا، اور فاطمہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہے جا رہی تھی یہ سب برکتیں ہیں، یہ سب اعزاز ہیں محمد مصطفیٰ کی برکتیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے جوڑا ہے، دنیا کے مال سے مجھے اللہ تعالیٰ نے ناطہ توڑوایا نہیں بلکہ اللہ نے میرا رشتہ دنیا سے دین سے مضبوط تر فرما دیا۔ دوسری رفیقہ حیات آپ کی دوسری آپ کی رفیقہ حیات، بس چند منٹ ہیں، وقت تو ہو چکا ہے، چند منٹ آپ دیجئے گا، ان کا انشاءاللہ پھر ادھار بھی صحیح انشاءاللہ ان کا بھی تذکرہ خیر کریں گے۔ 17 رمضان المبارک شریف ان کا جو یوم وصال شریف ہے، اور 10 رمضان المبارک آج کون سا روزہ ہے جی؟ بولے میری طرف توجہ رکھیں، چند منٹ ہے، آج کون سا روزہ ہے جی؟ تو کل کا دن آپ نے بھولنا نہیں ہے، مس نہیں کرنا، کل کا دن سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا دن، اور 17 رمضان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہے۔ یہ ہم رٹا لگوا کے آپ کو انشاءاللہ یاد کروائیں گے، اور کرواتے آ رہے ہیں۔ دوسری وجہ سے یہ ہے کہ مائی باپ کا، بہنوں بیٹیوں کا، بیٹوں کا ہم دن نہیں بھولتے، یہ تو حضور کی صحابیات ہیں، حضور کے گھر کا نور ہے، ان کے دن بھولے تو کیوں کر بھولے؟ روزے کی حالت میں بھول جائیں، حضرت خدیجہ کا دن منانا بھول جائیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد بھول جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرفہ و اعلیٰ و بالا ہے مقام عائشہ، بولیں سبحان اللہ، عرفہ و اعلیٰ و بالا ہے مقام عائشہ، احترام مصطفیٰ ہے احترام عائشہ، احترام مصطفیٰ ہے احترام عائشہ، ایک مرکز پر سمٹ جاتی ہے ماں کی عظمتیں، ایک مرکز پر سمٹ جاتی ہیں ماں کی عظمتیں، جب بھی آتا ہے لب مومن پہ نام عائشہ، ان کی عظمت کی گواہی دیتی ہے سورہ نور، پوری کی پوری سورہ نور ان کی برات کا اعلان کرتی ہے، طہارت کے قصیدے پڑھتی ہے، ان کی عظمت کی گواہی دیتی ہے سورہ نور، ہو گیا ہے قرآن میں ظاہر دوام عائشہ، ان کی عظمت کی گواہی دیتی ہے، جزاک اللہ، ان کی عظمت کی گواہی دیتی ہے سورہ نور، ہو گیا
گیا قرآن میں ظاہر لوام عائشہ تہمتوں کی ملتی ہے دوروں کی صورت میں دروں کی صورت میں سزا تہمتوں کی ملتی ہے دروں کی صورت میں سزا یوں لیا کرتا ہے خالق انتقام عائشہ یوں لیا کرتا ہے خالق انتقام عائشہ عائشہ کے پاک گھر میں چاند ہے اترا ہوا سبحان اللہ یہ تو ڈبل صفت ہے حضور کی بھی صفت ہے شیخ کے اندر عائشہ کے پاک گھر میں چاند ہے اترا ہوا عائشہ کے پاک گھر میں چاند ہے اترا ہوا حجرہ محبوب ہے جائے قیام عائشہ لب پہ یا قرآن تھا یا فرمان نبی لب پہ یا قرآن تھا یا فرمان نبی تھا مزین نور سے حسن کلام عائشہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث طیبہ کے اندر جہاں اتنی فضیلتیں ہیں فرماتے ہیں جس طرح سرید کھانے کو جس گوشت کے شوربے میں روٹی کو نوالوں کو توڑ توڑ کے ڈالا جاتا ہے اور ان کو دبایا جاتا ہے اور ان کو کوٹا جاتا ہے مکس کیا جاتا ہے اس کھانے کو کیا کہتے ہیں سرید کیا کہتے ہیں اب تو آپ میرا چہرہ پڑھ رہے ہیں کہ کیا کہنا چاہتے ہیں نام کیا ہوگا یہ باتیں ذہن نشین کیا کریں یہ حضور کی پسندیدہ غذا مبارکہ تھی فرماتے ہیں جس طرح سرید کھانے کو تمام کھانوں میں افضلیت حاصل ہے مجھ محبوب کی نظر میں حضور فرماتے ہیں میری ساری ازواج میں بیویوں میں اس طرح عائشہ کی فضیلت ہے فرماتے ہیں جب میں سوچ رہا تھا خدیجۃ الکبریٰ کو کیسے بناتا ہوں اور کس خاتون خانہ کو اپنی نکاح کی عقد کی زیب و زینت بناؤں اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغام نکاح بھیج دیا عائشہ صدیقہ کی تصویر دکھا کر اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کنواری خاتون ہیں بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر کی زیب و زینت بنانے کا عہد فرما لیا آپ نے وہ چہرے وہ تصویر کا نقشہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھایا انہوں نے کہا یہ تو میری بیٹی عائشہ کی صورت پر ہے تو حضور نے ان کی ران مبارکہ پر اپنا نبوی ہاتھ مارا اور فرمایا اے صدیق دوبارہ غور سے دیکھ یہ عائشہ کی صورت پر نہیں عائشہ کی تصویر ہے عائشہ کی صورت پر نہیں عائشہ کی تصویر ہے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے جو اللہ تعالیٰ نے حضور کی ازواج میں سے خصوصیت دی وہ سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ جتنا ذکر حضور کی بیویوں میں سے میرا آیا ہے اللہ کے قرآن میں اتنا ذکر کسی کا نہیں اور حضور نے مجھے جب سب مکے والے تہمتیں لگا رہے تھے اور میرے بابا جان کو اور میرے نور نظر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر رہے تھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورتیں اور آیتیں نازل فرما کے میری پاک دامنی میری برات کا اعلان فرمایا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو کہ سب سے بڑی صحابیات رسول کی استانی تھی آج ایک بی بی ہو وہ سلائی کڑھائی سکھا دے وہ بڑے فخر سے پراؤڈ فیل کرتے ہوئے بتاتی ہے میں نے اتنے لوگوں کو کڑھائی سکھائی ہے میں نے اتنی لوگوں کو اتنی بچیوں کو قرآن پاک پڑھایا ہے حضور کی صحابہ کو صحابیات تو صحابیات رہی بی بی حضور کے صحابہ کرام کو بھی جس نے روایات حدیث کا اعلیٰ سے اعلیٰ سبق دیا اور حدیثیں بیان کرنے کا گور سکھایا اس ہستی کا نام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف حدیث کی محدثہ نہیں تھی قرآن کی سب سے بڑی مفسرہ تھی عالمہ تھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری ساری بیویوں سمیت کوئی جہاں بھر کی عورتوں کا تقوی اور عورتوں کا علم اکٹھا کر لیا جائے نالج اکٹھا کر لیا جائے ایک سٹیج کی زینت بنایا جائے تو پھر بھی میری اکیلی عائشہ صدیقہ ان پر بھاری پڑ جائے اکیلی عائشہ صدیقہ ان پر بھاری پڑ جائے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے کہ اللہ پاک نے مجھے دنیا میں بھی حضور کی بیوی بنایا ہے اور آخرت میں جنت والے گھر میں بھی حضور کی بیوی بنایا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ میٹھی سی فرمائش کر دی میرے پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر وحی آتی ہے نا فرمایا ہاں عائشہ آتی ہے کون لے کے آتے ہیں جبرائیل لے کے آتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں ہو سکتا میرے لیے ممکن نہیں ہو سکتا کبھی آپ جبرائیل امین علیہ السلام کی زیارت کروا دیں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو رد فرماتے آپ کا یہ اختیار کلی منصبی نبوت تھا لیکن آپ نے نبوت منصبی سے بھی آگے بڑھ کر آپ کی اس ریکویسٹ کو درخواست کو قبول فرمایا اور فرمایا جب جبرائیل آئیں گے تو میں آپ کو زیارت کرووں گا حضرت جبرائیل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ تشریف لے آئے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے آواز دی یا عائشہ ارجع الی محمد اے عائشہ آنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا کوئی کام کاج ہے آپ حکم فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم حکم نہیں کرتے, آپ نے جو ہمیں حکم کیا ہوا ہے آج اس حکم کی اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے منظوری آ چکی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے دائیں ٹانگ کے جزاک اللہ دائیں ٹانگ کے دائیں کنارے کی طرف بٹھایا اور فرمایا سامنے دیکھو یہ کون ہستی ہے. آپ نے یہ نہیں پوچھا یہ کون ہے, آپ نے کہا میں جان چکی ہوں اللہ کی عطا سے اللہ نے میرے دل و دماغ کے اندر جبرائیل کی صورت نقش کر دی ہے, میں اسی لیے تڑپ رہی تھی یہ جو ہستی تشریف لائے ہیں بڑے بڑے پروں والے نورانی خط و خال والے, یہ کوئی اور نہیں یہ فرشتوں کے سردار سیدنا جبرائیل علیہ السلام. آپ نے فرمایا ان کی دوسری صورت آپ نے نہیں دیکھی ہوگی. پھر بائیں ران کی طرف بائیں ٹانگ کے حصے کی طرف بلایا اور فرمایا سامنے دیکھو وہ کون ہے, اب سیدھی طرف دیکھو. عائشہ صدیقہ دیکھتی ہیں یا رسول اللہ یہ بھی جبرائیل ہی ہے. فرمایا میرے سامنے آ جاؤ, اب دیکھو میری طرف, میرے سر کے سرانے کی طرف کون کھڑا ہے, یا رسول اللہ یہ بھی جبرائیل امین ہے. اب فرمایا میری کمر کی پشت کی سائڈ کی جانب آ جاؤ, سامنے دیکھو جہاں چہرہ نبوی چہرہ محمد مصطفیٰ ہے, دیکھو کون ہستی ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جبرائیل امین ہے. تو حق کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تم نے تو ایک طرح کا جبرائیل دیکھنے کی درخواست کی تھی, ہم نے چار طرح کی صورتوں والا نقوش والا جبرائیل مجھے دکھا دیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خوش دلی سے چونکہ بیوی تھی اور لاڈلی تھی اور سب سے کم عمر کی تھی حضور سے باتیں فرما رہی تھی. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے یار غار بولے سبحان اللہ, نبی کے وفادار بولے سبحان اللہ, نبی کے یار مزاج ہستی وہ تشریف لے آئے. بیٹی کو دیکھا کھلے کھلے مزاج میں حضور سے گفتگو کر رہی ہیں تو کہنے لگے نہیں حضور کا ادب بڑی چیز ہے, حضور سے ہولے مزاج سے نچلے لیول میں گفتگو کیا کرو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سر نیچے کر لیا, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سر نیچے کر لیا. جب سیدنا ابو بکر صدیق والد گرامی تشریف لے گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عائشہ صدیقہ یہ تمہارے باپ کی طرف سے پابندی ہے, مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. مجھے پتا ہے بارہا جو منصب نبوت کی عزت و توقیر ہے اور جو شوہر کی عزتیں ہیں تو ان کا حوالہ ہو لوگوں کی نظر میں, تم پاس نہیں کرتی تو کون پاس کرتا ہے, میری طرف سے کھلی اجازت ہے جس طرح سے چاہے تم بات کر سکتی ہو. پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کرنے لگے, اترے بھی کوئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس پلٹتے ہوئے دو چار قدموں کے بعد کام یاد آ گیا, آیا تو دیکھا تو پھر وہی کھلے مزاج کے ساتھ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گفتگو کر رہی ہیں. تو ایک نظر بھر کے چہرہ نبوی کی طرف صدیق اکبر دیکھتے ہیں, دوسری نظر بھر کے سیدہ عائشہ صدیقہ اپنی بیٹی لفظ جگر کی طرف دیکھتے ہیں. ادھر دیکھا چہرہ نبوی کو تو حضور بھی مسکرا رہے ہیں, ادھر دیکھا چہرہ عائشہ کو تو عائشہ صدیقہ بھی مسکرا رہے ہیں. اور میرے پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ اجازت دے دے, بولے میرے ساتھ, جن کو اللہ اجازت دے دے, جن کو محمد عربی خود اجازت دے دے, جن کو فرشتوں کے سردار اجازت دے دے, اے صدیق اکبر آپ ان کو روکا ٹوکا مت کریں. یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے سسرال والوں سے تعلق. یہ ایسا مزاج اگر حضور کی سیرت پڑھیں گے تو ہمارا مزاج انشاءاللہ حضور کی تابعداری میں, تعمیل میں, احکامات کی پیروی میں انشاءاللہ اس طرح کچھ رچے بسے گا. ہم نے تو حضور کی سیرت کو کبھی کھولا ہی نہیں. قرآن پاک پر گرد و غبار پڑی ہوئی ہے, رمضان شریف کا موسم بہار ہے, 16 کے 16 قرآن پاک, 20 کے 20 قرآن پاک ہم نے تہ در تہ اوپر نیچے لگائے ہوئے تھے, ان کی گرد کوئی صاف کرنے والا نہیں. میں یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے, یہ جہاں خوشی کا ماحول ہے وہاں پہ یہ بھی دیکھنا چاہیے ہم کب دیکھیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو. علماء کے پاس کتنا بیٹھتے ہیں, زمانہ گواہ ہے, آپ خود گواہ ہیں, ہمارے پاس آپ کتنا بیٹھتے ہیں اور ہم آپ کو کتنا وقت دیتے ہیں, اس بات کا بھی زمانہ شاہد. خدا را حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو پڑھا کریں. شکر رنجی ہوئی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں تو سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لے آئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے اگر عائشہ صدیقہ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ معاف فرما دیں. میرے پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل یہ میسج دے کے جانے لگے تو فرمایا جبرائیل ٹھہرو, میں تمہیں اللہ کو اپنے رب کو گواہ بناتا ہوں, اور جس نے اللہ کو آپ کو بھیجا ہے پیغمبر بنا کے یعنی میسج والا بنا کے, میں آپ کو بھی گواہ بناتا ہوں. میں عائشہ صدیقہ سے راضی تھا, راضی ہوں اور قیامت تک جنت میں بھی راضی ہوں. جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پوچھتے ہیں, یہ حدیث پاک ترمذی شریف کے اندر موجود ہے. عرض کرتے ہیں مالک و مولا آپ نے جس مقصد کے لیے مجھے رسول عربی جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نبوی کے اندر بھیجا تھا, وہ مقصد تو حضور نے جاتے ساتھ ہی پورا کر دیا.
اللہ پاک نے جنتی مٹھائی بھیجی عرش معلیٰ سے. میں نے پہلے کتاب کا نام لیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں بھائی سنی ایویں گل کٹ چھڑ دینے, بڑی نوی گل کٹ چھڑ دینے, کدی سنی نہیں. ترمذی شریف کھولو گے نہیں کہ میں کھلوانا گا تو انہوں نے کھاواں گا. شیرینی بھیجی, مٹھائی بھیجی, اس وقت کی سویٹ بھیجی جنت سے. محبوب کو کہے آپ نے حکم ہمارا مانا ہے, ہمارے کہنے پہ سلو کی ہے, ہمارے کہنے پہ آغاز کیا ہے ایک محبت بری آگے سے پھر نہیں زندگی کا, تو مٹھائی بھی ہماری طرف سے ہوگی. جن کے لیے سلو کا پیغام کی صورت میں مٹھائی لے کے آنے والے جبرائیل امین علیہ السلام, ان کی محبتوں کا کیا کہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارکہ 68 برس تھی, کتنی؟ اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کم و بیش عمر 65 برس تھی. یہ دونوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ ہیں. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارہا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر فرمائے کرتے. یہ ان لوگوں کے لیے نمونے کی بات ہے, مثال ہے کہ جو لوگ دو دو بیویاں, تین تین بیویاں کر تو لیتے ہیں لیکن دوسری پر پابندی لگاتے ہیں, پہلی کا نام نہیں لینا, اور پہلی کو کہتے ہیں دوسری تیسری کی بات نہیں چھیڑنی. حضور کے گھرانوں میں حضور کی 11 ازواج مطہرات کو ثابت شدہ متفق علیہ ہے بخاری اور مسلم کے مطابق. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک خاتون خانہ کے سامنے دوسری ازواج کا کثرت کے ساتھ ذکر چھیڑا کرتے ہیں, کیونکہ محمدی خلق تھا ہی اتنا عظیم درجے پر. جب بھی کسی کا ذکر فرماتے تو وہ تسلیم کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ فرما رہے ہیں فلاں خاتون خانہ کا, ویسے ہی آپ نے کردار فرمایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ازواج مطہرات کی امہات المومنین کی قدردانی کی توفیقات بخشے. آپ نے کچھ زیادہ وقت دیا, آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی رمضان شریف کی اتنی مبارک گھڑیوں میں زیادہ وقت دینا. ہم نے دیا تو حضور کی ازواج کے لیے وقت ہے, مگر حضور سے محبت ہے, حضور سے نسبت ہے, اس وجہ سے جو بھی آپ نے وقت دیا اللہ تعالیٰ آپ کو اس ایک ایک لمحے پر اجر و ثواب کی برکات عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.